میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنی بیوی عائشہ کو اپنے سب سے قریبی دوست نعمان کے سینے سے لگے دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میری سانس رک گئی، خون کھولنے لگا اور دل چاہا کہ اسی لمحے اندر جا کر دونوں کا گلا دبا دوں، مگر اگلے ہی لمحے عائشہ کی ایک ایسی بات میرے کانوں میں پڑی جس نے میرے قدم وہیں جما دیے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نعمان، بس چند دن اور، خدا کے لیے اسے کچھ مت بتانا۔ اگر اسے ابھی سچ معلوم ہو گیا تو وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں دروازے کے باہر خاموش کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا واپس لوٹ جاؤں۔ مجھے صرف اتنا یقین تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے آنے والا ہے۔ میرا نام فراز تھا۔ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں انجینئر تھا اور اکثر کئی کئی دن شہر سے باہر رہتا تھا۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میری بیوی عائشہ ایک نہایت سادہ، باحیا اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ میری زندگی میں اگر کسی پر سب سے زیادہ اعتماد تھا تو وہ دو ہی لوگ تھے، ایک عائشہ اور دوسرا میرا بچپن کا دوست نعمان۔ ہم دونوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا، ایک ہی میدان میں کرکٹ کھیلی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ میں اکثر مذاق میں کہا کرتا تھا، اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا تو میری سب سے بڑی ذمہ داری تم دونوں پر ہوگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی دو لوگ میرے دل میں سب سے بڑا شک پیدا کر دیں گے۔ سب کچھ اس وقت بدلنا شروع ہوا جب میری ملازمت میں ترقی ہوئی اور مجھے اکثر دوسرے شہروں میں جانا پڑنے لگا۔ شروع میں عائشہ ہر شام مجھے ویڈیو کال کرتی، لیکن چند ماہ بعد اس کا انداز بدلنے لگا۔ کبھی کہتی بجلی چلی گئی تھی، کبھی فون سائلنٹ تھا، کبھی طبیعت خراب تھی۔ میں نے اسے عام مصروفیات سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر پھر ایک دن دفتر کے ایک ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، یار کل تمہارے دوست نعمان کو تمہارے گھر کے قریب دیکھا تھا، لگتا ہے تمہاری غیر موجودگی میں بھی دوستی خوب نبھا رہا ہے۔ میں مسکرا تو دیا، مگر دل میں ایک ہلکی سی چبھن پیدا ہو گئی۔ چند دن بعد میں اچانک ایک دن پہلے ہی گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تو نعمان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عائشہ نے جلدی سے میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے دیکھ کر ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ نعمان فوراً بولا، کچھ نہیں یار، بس محلے کے ایک پلاٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ بات معمولی تھی، لیکن دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ معمولی نہیں تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ عائشہ گہری نیند سو رہی تھی، مگر میرے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شک آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھر بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد عجیب واقعات ایک کے بعد ایک ہونے لگے۔ کبھی میں عائشہ کو کسی انجان نمبر سے بات کرتے دیکھتا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ فون بند کر دیتی۔ کبھی نعمان مجھے فون کرتا اور جیسے ہی میں کہتا کہ اگر میں جلدی گھر آ رہا ہوں تو وہ چند سیکنڈ خاموش رہ جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ عائشہ اپنی الماری کے نچلے خانے میں کوئی پرانا لفافہ چھپا رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، امی کی پرانی تصویریں ہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ میرے والد کو گزرے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ میں اس وقت صرف 12 سال کا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، چچا بشیر نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا، بیٹا، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب میں ہی تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ اس کے بعد واقعی چچا نے ہماری بہت مدد کی۔ زمینوں کی دیکھ بھال بھی وہی کرتے رہے۔ میں نے کبھی ان پر شک نہیں کیا۔ ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا عائشہ گھر میں نہیں تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بازار جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس دن دل نے کہا کہ اس کا پیچھا کرو۔
میں نے موٹر سائیکل نکالی اور فاصلے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بازار نہیں گئی، وہ سیدھی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک بوسیدہ سی عمارت کے سامنے رکی۔ چند لمحوں بعد نعمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں دور کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ دونوں عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ تقریباً 40 منٹ بعد جب وہ باہر نکلے تو عائشہ کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی، جبکہ نعمان کے ہاتھ میں ایک بھورا لفافہ تھا۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے، جیسے کسی بہت اہم معاملے پر بات ہوئی ہو۔ اسی رات میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، لیکن ہر بار جب میں عائشہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرتا، وہ میرے لیے چائے لے آتی، میری تھکن پوچھتی یا کسی اور بات میں مجھے الجھا دیتی۔ نہ جانے کیوں میں اس سے سخت لہجے میں بات ہی نہیں کر پاتا تھا۔ چند دن بعد مجھے ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ روانگی سے پہلے عائشہ معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ اسلام آباد پہنچے صرف 2 دن ہوئے تھے کہ رات کو میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، اگر اگر اپنی بیوی اور دوست کی حقیقت جاننی ہے تو کل صبح بغیر کسی کو بتائے اپنے گھر واپس آ جاؤ، ورنہ تم زندگی بھر دھوکے میں رہو گے۔ میں کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ میری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے دفتر میں ایمرجنسی کا بہانہ بنایا اور پہلی ہی فلائٹ سے اپنے شہر واپس روانہ ہو گیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب میں خاموشی سے اپنے گھر کے قریب پہنچا۔ گھر کے باہر نعمان کی گاڑی کھڑی تھی۔ میرے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اندر سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سانس روک کر سنا۔ عائشہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، نعمان بھائی، پولیس نے کہا ہے کہ اگر کل تک آخری ثبوت نہ ملا تو چچا بشیر ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اور فراز کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کے ابو کا حادثہ نہیں، قتل ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر میرے والد کا قاتل کون تھا، اور میری بیوی اور میرا دوست مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہے تھے؟ دروازے کے باہر کھڑا میں پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ میرے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، فراز کے ابو کا حادثہ نہیں، قتل ہوا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ 15 سال سے جس واقعے کو ہم ایک افسوسناک حادثہ سمجھتے آئے تھے، اگر وہ قتل تھا تو پھر قاتل کون تھا؟ اور عائشہ اور نعمان مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہے تھے؟ میرے دل میں شک، غصہ، خوف اور بے یقینی سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ فوراً اندر جا کر سب سے جواب مانگوں، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج نہیں، پہلے پوری حقیقت جانوں گا۔ میں خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ پوری رات ایک لمحہ بھی نیند نہ آئی۔ ذہن میں بار بار والد کا چہرہ، عائشہ کی آنکھوں کے آنسو اور نعمان کی سنجیدگی گھومتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں سیدھا گاؤں چلا گیا۔ کئی برسوں بعد میں نے اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں میرے والد کی گاڑی کھائی میں گری تھی۔ آج بھی وہاں ایک سوکھا ہوا درخت کھڑا تھا، جسے دیکھ کر بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ قریب ہی ایک بوڑھا چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو اس نے اچانک کہا، بیٹا، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ حادثہ نہیں تھا، مگر اس وقت کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں چونک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بابا، آپ کیا جانتے ہیں؟ بوڑھے نے گہرا سانس لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تمہارے والد کی گاڑی کے پیچھے ایک سیاہ جیپ لگی ہوئی تھی۔ حادثے کے بعد وہ جیپ چند لمحے وہاں رکی، پھر تیزی سے واپس چلی گئی۔ پولیس آئی مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ بعد میں
بعد میں مجھے دھمکیاں ملنے لگیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میرے جسم میں سنسی دوڑ گئی۔ اگر یہ سچ تھا تو واقعی میرے والد کا قتل ہوا تھا۔ میں نے واپس شہر آ کر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ شام کے وقت میں نے دور سے دیکھا کہ عائشہ ایک بار پھر گھر سے نکلی۔ اس بار وہ سیدھی پرانی کچہری کے قریب واقع ایک وکیل کے دفتر میں داخل ہوئی۔ چند منٹ بعد نعمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دونوں باہر نکلے۔ نعمان کے ہاتھ میں ایک پرانی رجسٹر نما ڈائری تھی اور عائشہ کے پاس ایک بند لفافہ۔ میرے دل نے پھر وہی کہا، یہ دونوں تم سے کچھ بہت بڑا چھپا رہے ہیں۔ میں نے اس رات پہلی بار عائشہ کا پیچھا کیا۔ وہ گھر آ کر سیدھی اپنے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہی ڈائری اندر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی، میں نے آہستہ سے الماری کھولی۔ ڈائری میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، اگر یہ ڈائری میرے بیٹے فراز تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ میری موت کا راز کھلنے والا ہے۔ یہ میرے والد کی لکھائی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی جلدی صفحات پلٹنے شروع کیے۔ والد نے کئی جگہ ایک ہی نام لکھا تھا، بشیر۔ یہ میرے چچا کا نام تھا۔ آگے لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ بشیر زمینیں اپنے نام کروانا چاہتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ بار بار مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے محض حادثہ مت سمجھنا۔ میری سانس رکنے لگی۔ اسی لمحے کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے ڈائری واپس الماری میں رکھ دی۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر زبردستی مسکرائی۔ آپ کب آئے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی ابھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر میں جان چکا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے دن میں نے نعمان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے کرائم برانچ آفس میں داخل ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک پولیس افسر کے ساتھ باہر نکلا۔ تینوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گئے۔ میں بھی فاصلے سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ گاڑی سیدھی ہمارے آبائی فارم ہاؤس پر جا کر رکی۔ وہی فارم ہاؤس جسے میرے چچا بشیر پچھلے 15 سال سے سنبھال رہے تھے۔ پولیس افسر، نعمان اور عائشہ اندر داخل ہو گئے۔ میں کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر میز پر پرانے نقشے، زمینوں کے کاغذات اور کچھ تصویریں رکھی تھیں۔ پولیس افسر کہہ رہا تھا، اگر ہمیں وہ اصل رجسٹر مل گیا تو عدالت میں مقدمہ دوبارہ کھل جائے گا۔ نعمان نے جواب دیا، رجسٹر اسی فارم ہاؤس میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ مرحوم اکرم صاحب نے اپنی ڈائری میں اس کا اشارہ دیا تھا۔ اسی لمحے چچا بشیر اچانک فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا گیا۔ انہوں نے سب کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے تم لوگ یہاں؟ عائشہ نے فوراً بات سنبھال لی، چچا جان پرانے کاغذات دیکھ رہے تھے۔ چچا کی نظریں ایک لمحے کے لیے پولیس افسر پر ٹھہری۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر خوف دیکھا۔ میں چند منٹ بعد وہاں سے تو چلے گئے، مگر جاتے جاتے ان کی نظریں بار بار اسٹور روم کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ منظر نعمان نے بھی دیکھ لیا۔ جیسے ہی چچا باہر نکلے، نعمان سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس نے فرش کے ایک ڈھیلے پتھر کو ہٹایا۔ نیچے ایک زنگ آلود لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں پرانا رجسٹر، کچھ بینک دستاویزات اور ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر موجود تھا۔ پولیس افسر نے فوراً وہ تمام چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑا کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر مڑا۔ سامنے چچا بشیر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولے، فراز، تمہیں بھی سچ جاننے کا بہت شوق ہے نا؟ لیکن یاد رکھنا، کچھ راز زندہ رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے پستول نکالی
اور سیدھی میری طرف تان دی۔ چچا بشیر کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میرے جسم کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ چند لمحے پہلے تک میں صرف شک اور الجھن میں مبتلا تھا، مگر اب مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے پستول سیدھی میری طرف کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹے کی طرح رکھا، مگر تم بھی اپنے باپ کی طرح بہت سوال پوچھنے لگے ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہا، چچا جان، اگر آپ بے قصور ہیں تو بندوق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تلخ ہنسی ہنسے، کیونکہ بعض اوقات سچ بولنے والوں کو خاموش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے اندر سے نعمان اور کرائم برانچ کا آفیسر باہر نکل آئے۔ پولیس افسر نے بلند آواز میں کہا، بشیر صاحب، ہتھیار نیچے رکھ دیں، پورا فارم ہاؤس پولیس کی نگرانی میں ہے۔ چچا بشیر نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ چاروں طرف سے گر چکے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے پستول نیچے نہ کی۔ نعمان آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، فراز، گھبرانا مت، سب ختم ہونے والا ہے۔ میری نظریں کبھی نعمان پر جاتی، کبھی عائشہ پر۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جن دو لوگوں پر میں نے سب سے زیادہ شک کیا، وہ دراصل میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے تھے۔ پولیس افسر نے صندوق سے ملنے والا کیسٹ ریکارڈر نکالا۔ اس میں پرانی آڈیو کی ایک کاپی محفوظ کی جا چکی تھی۔ افسر نے ریکارڈر آن کیا۔ چند سیکنڈ بعد آواز گونجی، بشیر، اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو یاد رکھنا، زمینیں تمہیں کبھی نہیں ملیں گی۔ یہ میرے والد اکرم صاحب کی آواز تھی۔ اس کے فوراً بعد ایک دوسری آواز سنائی دی، پھر تمہیں زندہ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ آواز بشیر چچا کی تھی۔ میرے جسم میں سنسی دوڑ گئی۔ چچا بشیر کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پولیس افسر نے دوسری فائل کھولی۔ اس میں بینک ریکارڈز، زمینوں کی منتقلی کی کوششوں کے کاغذات اور ایک ایسے شخص کا بیان موجود تھا جو 15 سال پہلے بشیر چچا کا ڈرائیور تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے بیان دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ حادثے والے دن گاڑی کے بریک جان بوجھ کر خراب کیے گئے تھے۔ اب تمام تصویریں ایک دوسرے سے جڑ چکی تھیں۔ میرے والد اپنی زمینیں بیچنے سے انکار کر رہے تھے۔ چچا بشیر جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے حادثے کا ڈرامہ رچا دیا۔ برسوں تک سب اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھتے رہے۔ چچا بشیر نے اچانک بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس اہلکاروں نے انہیں چند قدم کے فاصلے پر ہی قابو کر لیا۔ ہتھ کڑیاں لگتے ہی ان کی آنکھوں سے غرور غائب ہو چکا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے 15 سال پرانی یادیں گھومنے لگیں۔ وہ جنازہ، میری والدہ کے آنسو، چچا کا مجھے گلے لگا کر کہنا، اب میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ آج معلوم ہوا کہ سہارا دینے والا ہی میری زندگی اجاڑنے والا تھا۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، مگر میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عائشہ، میں نے تم پر شک کیا، تمہاری ہر خاموشی کو بے وفائی سمجھا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اگر میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو قاتل ہوشیار ہو جاتا۔ پولیس نے کہا تھا کہ جب تک تمام ثبوت اکٹھے نہ ہو جائیں، راز کسی کو نہ بتانا، چاہے حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا، اور میں نے تمہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ نعمان ہلکا سا مسکرایا، دوستی کا مطلب صرف خوشیوں میں ساتھ دینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی دوست کو اس کے غصے اور غلط فہمی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اعتماد ٹوٹنے میں چند لمحے لگتے ہیں، مگر اسے قائم رکھنے کے لیے برسوں کی نیت اور کردار چاہیے ہوتا ہے۔ چند ماہ بعد عدالت نے تمام ثبوتوں کی بنیاد پر چچا بشیر کو میرے والد کے قتل، جعل سازی اور جائیداد پر قبضے کی سازش کے جرم میں سزا سنا دی۔ ہمارے خاندان پر برسوں سے چھایا ہوا ایک اندھیرا آخرکار ختم ہو گیا۔ والد کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے آہستہ سے کہا، ابو، آپ کو انصاف مل گیا۔
میرے ساتھ عائشہ اور نعمان بھی کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے حقیقت جاننے کا موقع دیا، ورنہ میں اپنی زندگی کے دو سب سے مخلص رشتے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اس واقعے نے مجھے ایک سبق دیا کہ شک ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ الزام لگاتے ہیں وہی ہماری خاطر سب سے بڑی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ سچ دیر سے سامنے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو ہر جھوٹ کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بھی صرف دیکھے ہوئے منظر پر یقین کر لیتے یا پوری حقیقت جاننے کا انتظار کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید بہترین کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔